वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप देख रहे हैं सच्चाई जबारों के मुतालिक। सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऐसा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अब आज की वीडियो के बारे में, आज की वीडियो के अंदर हम जब्बारों के मुतालिक बात करेंगे। जब्बारों को ज़्यादातर फिल्मों और देवमालाई कहानियों में देखा जाता है और इसी तरह के किरदार जिनको बोने कहा जाता है वो भी रवायात और कहानियों में पाए जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने बोन को देखने का दावा किया है, लेकिन बहुत कम हैं जो जब्बारों के मुतल्लिक जानते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इनके मुतल्लिक ही जानेंगे और हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे कि आखिर जब्बार क्या हैं और जब्बार कहाँ से आए और इनका किरदार क्या है। लफ्ज़ जब्बार जाइंट्स के लिए इब्रानी में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, नेफिलम एंड गैबोरीम, जिसमें नेफिलम का मतलब गिराए हुए हैं और दूसरा गैबोरीम वाहद गैबोर का मतलब ताकतवर है। पहला बाइबल में 2 बार मिलता है। जब्बारों के मुतालिक जानने के लिए हमें सबसे पहले बाइबल की तरफ रजू करना होगा, क्योंकि वही हमारे लिए जो है एक टेस्ट है, ऐसी बुक है जिससे हम इसके मुतालिक जान सकते हैं। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के अंदर भी जब्बारों के मुतालिक काफ़ी कुछ हम जान सकते हैं। अगर हम जब्बारों की सिंपलेस्ट डेफिनेशन जानना चाहें तो जब्बार वो मखलूक हैं जो कदो कामत में बड़े होते थे और काफ़ी जंगजू थे, और किताब मुक़द्दस में सबसे पहले पैदाइश 2 बाब में इनका ज़िक्र मिलता है और फिर गिनती 13 बाब में इनके अंदर हमें चंद अहम हक़ाइक़ मिलते हैं। पैदाइश 6 बाब पहली से 4 आयत। पैदाइश 6 के मुताबिक जब्बार खुदा के बेटों और आदमी की बेटियों के जिस्मानी मेल का नतीजा थे। पैदाइश 6 बाब उसकी पहली से चौथी आयत में पैदाइश 6 बाब उसकी पहली से चौथी आयत में कुछ यूँ लिखा है, इन दिनों ज़मीन पर जब्बार थे और बाद में भी जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनसे उनके लिए औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। और आखिर ये खुदा के बेटे कौन हैं? याद रहे कि ये खिताब है, ना कि खुदा के जिस्मानी बेटे, क्योंकि खुदा रूह है। किताब मुक़द्दस और चंद दूसरे ज़राए के मुताबिक खुदा के बेटों से मुराद फरिश्तगान हैं। हनूक की किताब और यहूदी तारीख़ की कुतब इस बात की तस्दीक करती हैं कि खुदा के बेटों से मुराद फरिश्तगान ही हैं, जिनको हनूक की किताब में वॉचर्स यानी निगहबान कहा गया है। लेकिन इसके लिए एक और नज़रिया पेश किया जाता है कि खुदा के बेटों से मुराद सेत की औलाद है और आदमी की बेटियों से मुराद काइन की औलाद है। लेकिन हमें किताब मुक़द्दस में इस मतन के हक़ में कोई डायरेक्ट हवाला नहीं मिलता। हालांकि किताब मुक़द्दस पहले नज़रिए की तस्दीक करती है कि खुदा के बेटों से मुराद आसमानी फ़रिश्ते हैं। उन्हीं में से हम देखेंगे अय्यूब की किताब उसके पहले बाब के अंदर, उसकी पहले बाब के अंदर हमें मिलता है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों और शैतान भी उनके बीच में आया, यानी खुदा के बेटों से मुराद फरिश्तगान है। अय्यूब की किताब उसके 38वें बाब की 7वीं आयत में यूँ लिखा है, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। यहाँ पर खुदा अय्यूब से कहता है कि जब मैंने ज़मीन की बुनियाद रखी, या जब मैंने ज़मीन और आसमान को खलक किया, तब तू कहाँ था जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। सो यहाँ से हमें यह जिक्र मिलता है कि सुबह के सितारे जो हैं वो भी फरिश्तगान का ही लक़्ब है और खुदा के सब बेटे यहाँ मुराद फरिश्तगान से ली गई है। जब हम इन आयात पर और इन सारे नज़रिए पर नज़र करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या फ़रिश्तगान जिनसी मलाप कर सकते हैं? क्या वो किसी इस तरह के सेक्सुअल इंटरकोर्स का अमल कर सकते हैं? इस बात पर काफ़ी बहस होती है और उलमा के अंदर काफ़ी लोग मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश करते हैं। लेकिन आए हम चंद हक़ाइक़ पर गौर करें, नतीजे पर पहुँचे। बाइबल के मुताबिक कुछ फरिश्तगान ने गुनाह किया और अपना असल मकाम छोड़ दिया। देखें दूसरा पतरस 2 बाब उसकी चौथी आयत। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। और यहूदा उसकी 6ठी आयत। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। बाज़ लोग किताब मुक़द्दस में से एक आयत का हवाला देते हैं जिससे वो साबित करना चाहते हैं कि फ़रिश्तगान जो हैं वो किसी किस्म के जिस्मानी अमल को
کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے وہ متی اس کی 22 باب اس کی 30 آیت کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں پر آیا ہے کہ یشوع مسیح نے کہا کہ فرشتگان جو ہیں وہ کسی قسم کا جنسی عمل نہیں کر سکتے۔ اس کی ڈائریکٹ آیت کے اندر کچھ یوں لکھا ہے کہ کچھ فریسیوں نے ان سے سوال کیا، اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ قیامت کے روز لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح جو آسمان پر ہیں ہوں گے۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ فرشتگان جو آسمان پر ہیں وہ شادی کے لیے نہیں بنائے گئے۔ فرشتوں کے لیے پروکریشن کرنا جو ہے وہ خاص نہیں ہے، لیکن فرشتگان جو ہیں انہوں نے سن کیا، انہوں نے اپنے مقام کو چھوڑا، اپنے انہیبیٹیشن کو چھوڑا، اپنے مقام کو چھوڑا، اور دنیا میں آ کر انہوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ اس طرح کا جنسی عمل کیا، جس سے ان کے لیے اولاد ہوئی، اور اس اولاد کو جبار کہتے ہیں۔ آج جب ہم جباروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جبار بڑے قد و قامت والے ہوتے تھے، اور جباروں کے اندر صرف انسانی روح نہیں بلکہ شیطانی عمل اور فرشتگان کی قوت بھی موجود تھی۔ اگر ہم اس بات کا ذکر کریں اور اس بات کو دیکھنا چاہیں کہ کیا فرشتگان انسانی روپ دھار سکتے ہیں یا کیا فرشتگان انسانی روپ میں آ کر جن سے عمل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں خداوند کے کلام میں سے لوط اور ابراہیم کے واقعے کی جو ہے تصدیق کرنی ہوگی، اس کی جانچ پڑتال کرنی ہوگی۔ 19واں باب۔ सदूम का गुनाह। اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی، اور انہوں نے کھایا۔ اور اس سے بیشتر کہ وہ آرام کے لیے لیٹے، سدوم شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بڈھے تک، سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ ہم اگر دیکھیں کہ اسلام کے مطابق کہ کیا فرشتگان اس طرح گناہ کر سکتے ہیں، تو وہ بات بالکل درست ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اسلامک عقیدہ کے مطابق دو فرشتگان کی کہانیاں، ہاروت اور ماروت کا قصہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، جس میں یہ دو فرشتگان ہیں جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں جائنٹس کے اوپر۔ برابر ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قدآور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اور ان دونوں کی نگاہ میں ٹڈوں کی مانند تھے، اور وہ اپنے باشندوں کو کھا جاتے ہیں، یعنی وہ کینیبلزم کرتے ہیں۔ ہم کینیبلزم پر بات کریں گے، اس پر میں الگ ویڈیو بناؤں گا۔ کینیبلزم جس کے اندر انسان کو کھاتا ہے، اور کچھ شیطانسٹ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، اور اس کا ریزن وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں دو اہم چیزیں ملتی ہیں جباروں کے متعلق سیکھنے کے اوپر، کہ جبار جو ہیں وہ فرشتگان کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنے مقام کو چھوڑا، اور وہ قد و قامت میں بڑے ہوتے تھے، اور وہ اپنے جباروں کو کھاتے تھے۔ اور ایک ایسا نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب جبار مر گئے تو ان کی روحوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کی روحیں وہ روحیں ہیں جن کو آج ہم بدروحیں کہتے ہیں، یعنی ڈیمنز۔ یہ ایک نظریہ ہے، اور میں اس نظریے کے حق میں ہوں۔ جباروں کے متعلق ہم آرکیولوجی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ نے اس طرح کی بہت بڑی قد و قامت اسکیلیٹنز کو دیکھا اور فاؤنڈ کیا ہے،
اور ہم پاکستان کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں بھی اس طرح کا کوئی نظریہ ہے، اور آپ کی حیرانگی کے لیے واقعی پاکستان میں بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیے کہ کیسے دا لینڈ آف جائنٹس سکردو کے اندر دیوسائی جو ہے علاقہ ہے، اور اس ویڈیو کے اندر ایک بھائی ہیں، انہوں نے وہاں پر وہ ایک ٹور کیا اور وہاں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ لوگ جو وہاں کے ہیں وہ کیا بلیو کرتے ہیں جائنٹس کے اوپر، اور کیسے وہ اب میتھولوجی کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ وہ ایک مت ہیں، وہاں کے لوگ روایات کے مطابق سمجھتے تھے، لیکن جبار ایک حقیقت ہیں۔ alright ladies and gentlemen، خواتین و حضرات، مجھے کہتے ہیں حنان، میرے ساتھ ہے مراج علی کمال۔ جی ہاں، اس وقت جو مناظر آپ کے اسکرین پر ہے وہ ہے دیوسائی کے، جو سعید الفاظ کا مجموعہ ہے دیو اور سائی، یعنی دیو کا سایہ، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں صدیوں یہ یقین کیا جاتا رہا کہ یہاں دیو بستے ہیں۔ آج بھی مقامی لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ حسین میدان مافوق الفطرت مخلوق کا مسکن ہے۔ یہاں دیکھتے دیکھتے ہی موسم خراب ہونے لگتا ہے، کبھی گرمیوں میں اچانک شدید زیادہ باری ہونے لگتی ہے، ہر لمحہ بدلتے موسم کی وجہ سے دیوسائی میں دھوپ چھاؤں کا کھیل بھی جاری رہتا ہے۔ شیطان کی بادشاہت میں ایک کردار کے اوپر ہمیں بات ملتی ہے۔ اگر ہم بائبل کے اندر دیکھیں تو ہمیں حضرت داؤد جو تھے ان کی، اور ایک جبار جو جاتی جولیت تھا، ڈیوڈ اینڈ گولائت کے بارے میں ملتا ہے، اور وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ فلسطین کے لوگ جو ہیں اور بہت ساری دوسری غیر اقوام جو ہیں وہ جباروں کی نسل سے یا جباروں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتی تھیں۔ اسی لیے خدا نے ان کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کو قتل کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ جس ملک میں خدا نے بنی اسرائیل کو بھیجا وہاں کے سارے لوگوں کو مار دیا گیا، کیونکہ وہ خدا کے لیے خلاف تھے اور وہ بت پرستی بھی کرتے تھے، اور وہ شیاطین کو بھی مانتے تھے، کیونکہ وہ خود جباروں کی نسل سے تھے جو گرائے ہوئے فرشتوں کی اولاد ہے۔ سو آپ جباروں کے متعلق کافی کچھ جان چکے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایک دفعہ پھر اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو شیئر کیجئے، کیونکہ میرا کام ہے سچائی کو بیان کرنا اور آپ کا کام ہے سچائی کو پھیلانا، اور کیونکہ سچائی ہی ہے جو آپ کو آزاد کرا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر ملوں گا، جس کے اندر میں کینیبلزم کے اوپر بات کروں گا، اور اس کے بعد مائنڈ کنٹرول کے اوپر اور بہت ساری دوسری چیزوں کے اوپر میں بات کروں گا۔ فیوچر کے اندر بہت کچھ ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ اپڈیٹ رہیں، اس چینل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب تک کافی سبسکرائبر ہو چکے ہیں، تقریباً 250 سے اوپر سبسکرائبر ہو چکے ہیں۔ ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کے ساتھ ہو اور آخرت کے روز آپ کو بڑی برکت دے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔